اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون وَلَئِن اور البتہ اگر سألتہم آپ ان سے سوال کریں پوچھیں من خلق السماوات کس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان لوگوں سے سوال پوچھیں کہ زمینوں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل کہہ دیجئے افرأیتم کیا پھر دیکھتے ہو تم ما تدعون من دون اللہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان ارادنی اللہ اگر ارادہ کرے میرے لیے یا میرے حق میں اللہ بضر تکلیف کا حل ہن کیا وہ کاشفات ضرہ دور کر سکیں گے اس نقصان کو یا اس تکلیف کو او ارادنی یا ارادہ کرے میرے ساتھ برحمت رحمت کا مہربانی کا حل ہن کیا وہ ممسکات رحمتی روک سکتے ہیں اس کی مہربانی کو کہ ان کو کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کیا تم دیکھتے ہو یعنی کیا تمہارا خیال ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اگر میرا اللہ میرے حق میں کوئی تکلیف کرنا چاہے مجھے دینا چاہے تو کیا یہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا میرا اللہ مجھ پہ رحمتیں کرنا چاہے مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو اس کی رحمتوں کو روک سکتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے حسبی اللہ کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے علیہ یتوکل المتوکلون اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں جو ہم نے پڑھا کہ یہ کافر لوگ جو مشرک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے رہو ہمارے معبود تمہارا یہ نقصان کر دیں گے وہ نقصان کر دیں گے تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیتیں جو ہیں بیان فرمائی۔ پہلے تو اوپر ہم نے جو پڑھ لیا کہ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ ان لوگوں سے جن کو یہ پوجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈراتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے والا نہیں؟ اسی کے مزید وضاحت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں یعنی یہ جو رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں سے آپ کو ڈراتے ہیں ان سے آپ پوچھ کے تو دیکھیں کہ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ کہ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ بتاؤ زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ۔ یعنی یہ مشرک لوگ کافر لوگ جو رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اس چیز کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں سوائے دہریہ کے جو کہتے ہیں جی خود ہی زمین و آسمان کا نظام جو ہے وہ بن گیا اپنے طور پہ دھماکہ ہوا اور یہ تشکیل
ہو گئی ساری چیز، نہیں، یہ تو ان کی غلط فہمی ہے اس بارے میں۔ اپنے آپ اتنا بڑا نظام ظاہر کیسے بن سکتا ہے؟ زمین و آسمان، پھر سورج، چاند، ستارے، یہ خود ڈیزائن ہو سکتا ہے اپنے آپ بغیر کسی کے بنائے؟ یہ غلط ان کی سوچ ہے بہرحال۔ تو دہریہ کے علاوہ یہ عام مشرک لوگ جو مشرکین مکہ بھی تھے، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اب اسی سینس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان سے آپ سوال کریں کہ بھئی زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں، ان کو کہیں کہ جن کو تم رب کو چھوڑ کے پکارتے ہو، مجھے تو تم یعنی دھمکیاں لگا رہے ہو، جن کو تم رب کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری، کہ میرا اللہ ہی اگر میرے حق میں تکلیف دینا چاہے، مجھے تکلیف دینا چاہے، کیا جن کو تم رب کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ میری اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں ان میں سے؟ یعنی کسی کے بس میں بھی یہ بات نہیں، اور حدیثوں میں بھی یہ وضاحت واضح طور پہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا مل کے ایک بندے کا نقصان کرنا چاہے لیکن رب نہ اس بندے کا نقصان کرنا چاہے، کوئی ساری دنیا مل کے بھی اس بندے کا نقصان نہیں کر سکتی۔ یہی بات ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ اگر میرا اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے، کیا تمہارے معبود جن کو تم رب کو چھوڑ کے پکارتے میری اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں دور کر سکتے اگر رب بھی تکلیف دینا چاہے۔ اور دوسری شکل اس کی کہ میرا رب میرے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، رحمتیں کرنا چاہے، تو اس رحمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ یعنی اللہ اگر کسی کا فائدہ کرنا چاہے، ساری دنیا مل کے بھی اس بندے کا نقصان کرنا چاہے، اس بندے کا نقصان نہیں کوئی کر سکتا۔ یعنی ساری قوت، ساری طاقت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نقصان کرنا چاہے، کوئی اس نقصان کو روک نہیں سکتا، اللہ فائدہ کرنا چاہے، اس فائدے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر تم اپنے جھوٹے معبودوں سے مجھ کو یعنی کیوں ڈراتے ہو؟ ان کو کہیں کل حسبی اللہ، ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ یعنی یہ جو ڈراتے ہیں آپ کو، ان کو واضح طور پہ کہتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے اسی کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جتنا مرضی تم اپنے معبودوں سے مجھ کو ڈراتے رہو، جھوٹے معبودوں سے، فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، ان کو کہیں کہ میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے اسی کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ بھی یہاں پہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ اس قسم کا مضبوط ہونا چاہیے کہ واضح طور پہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو کہ اگر اللہ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے گا، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرنا چاہے گا، کوئی میرا فائدہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ کے اوپر۔ اور اللہ کے نیک بندے بھی، توکل کرنے والے بھی، اللہ فرماتے ہیں اسی کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا معاملہ بھی اللہ کے بارے میں یہی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم رب کو چھوڑ کے ادھر ادھر جائیں، دوسروں پہ بھروسے رکھیں۔ ہمارا بھروسہ سارے کا سارا اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہی اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو پھر کافی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ہمارے سارے معاملے سیدھے کرنے والا ہے۔ اور ان آیتوں میں بھی اللہ نے یہی سمجھایا کہ جب زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، یہ ہمارا عقیدہ ہے واضح طور پہ کہ زمین و آسمانوں کا نظام سارا رب نے بنایا، پھر رب کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہمیں رہتی نہیں ہے۔ پھر ہمارا سارے کا سارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ ہی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہی میرے سارے کام کرنے والا ہے۔ میرا رب اتنا بڑا نظام اگر بنانے والا ہے، اتنی بڑی زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا ہے، میرا رب میرے نظام کو بھی چلا سکتا ہے، میری پریشانیاں بھی دور کر سکتا ہے، میرے معاملے بھی سیدھے کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جب اللہ پہ صحیح معنوں میں ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے سارے معاملہ جو ہے وہ سیدھے کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔